بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ محترم مقام عزت مآب عشاقان رسول، بزرگان دین، امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم وجود، نوجوانوں، سوشل میڈیا کے ذریعے سننے والے خواتین حضرات، اللہ جل مجدہ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ الحمدللہ تعالی ماہ ربیع النور کی ان خوبصورت اور بابرکت ساعتوں میں ہم ریڈنگ اسلامک سینٹر برطانیہ میں حاضر ہیں۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ باری لم یزل ہمیں دین متین کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی نسلوں کو امانتاً اسے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج کی نشست ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سارے معاملات ہمارے دین کے اور وہ بنیادی جس سے دین کی روحانی زندگی وابستہ ہو، اور اگر میں یہ کہوں کہ اصل ایمان اور ایمان کی روح جو ہے، صرف ایک لفظ کے اندر اس کو مس انٹرپریٹ کر کے، غلط طریقے سے بیان کر کے امت کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے امت مسلمہ کا وہ جو اصل مقصد زندگی ہے اور دین کی جو اصل روح ہے، اس کی وجہ سے اس امت کو دور کیا جا رہا ہے، اور اسی لفظ کی بنیاد پر امت کو گمراہی کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات امت کو، اس بڑے طبقے کو، بڑے حصے کو ایک جملے کے ساتھ امت سے خارج کیا جاتا ہے، اور اس طرح ایک فرقہ واریت اور فتنہ فساد کی آگ کی لپیٹ میں لا کے آنے والی جو ہماری نوجوان نسل ہے، اس کے ایمان کو ایک نیا چیلنج دے دیا جاتا ہے۔ میں نے یہ ضروری سمجھا، عموماً میں نے اس ٹاپک پہ یہاں پہ رہتے ہوئے گفتگو نہیں کی، گو کہ میری ذمہ داری تھی، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جیسے میرے ربی ہوتا ہے، میرے خیال میں وہ اس وقت کے لیے شاید موضوع تھی، تو میں نے چاہا کہ آج چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یاد رکھیں، میرا اشارہ جس طرف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے امور کے اندر جو ہم سر انجام دیتے ہیں روزمرہ کے معاملات میں، دینی حوالے سے، دینی اعتبار سے، وہاں پر ایک ٹرم بولی جاتی ہے اور وہ کام کرنے والے لوگوں کو ایک نام دیا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ بولیے کیا ہے؟ بدعت ہے، یا جو کر رہا ہو بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کی تحقیق اور ریسرچ کیے، اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ بدعتی ہے، بڑے آرام کے ساتھ۔ مثال لے لیں، کبھی نماز کے بعد ذکر کر لیں تو کہا جاتا ہے یہ بدعت ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میاں صاحب؟ جمعہ کے دن صلاۃ اسلام کھڑے ہو کے پڑھ لیا، یہ بدعت ہو گیا۔ اس طرح جمعرات کا اہتمام کر کے آپ نے دعا کر دی، وہ بھی بدعت ہو گیا۔ اب چلتے جائیں، میں کہاں تک آپ کو لے کے جاؤں؟ یوں پھر بالخصوص ماہ ربیع النور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ساعتیں آتی ہیں، تو جب آپ اپنی مساجد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اہتمام کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں کھل کر، اور چرچا کرتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے اخلاق کے حسنہ کا، آپ کی شان میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں،
آپ کی شان میں مدح سرائی کی جاتی ہے، مسجدوں کو گھروں کو سجایا جاتا ہے، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، خوشی منائی جاتی ہے، گھروں میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اجتماعات کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ سارے کا سارا جو کام کرتے ہیں جناب، ایک بڑا طبقہ اس کو یہ نام دے کے کہ یہ بدعت ہے، نہ خود کرتا ہے نہ دوسروں کو کرنے دیتا ہے، اور جو کر رہے ہوتے ہیں انہیں بدعت کا نام دے کر اسلام سے ہی پرے لگا لیتا ہے. یہ بدقسمتی ہے یا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی ہے نا. اب میں نے چاہا کہ آپ اس چیز کو ذرا سمجھ لیں. یہ جو لفظ بدعت ہے، یہ اس کا اطلاق کہاں پر ہے، یہ کیا ہے، اور بدعت کہتے کسے ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھی. بدعت سب سے بڑا بدعت کیا؟ جو بدعت کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں بدیع. کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی بدعت ہے. یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی بدعت ہے. ابھی آپ کو پتا چلے گا، میں ایسے نہیں کہہ رہا. آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کر کہ سب سے بڑی اللہ جو بدعت کرتا ہے اس کو بدیع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بدیع. سارے بولے. سب سے بڑی بدعت کرنے والی ایک ذات ہے، بمعنی بدیع، وہ خود رب کائنات ہے. کون ہے بھائی؟ بولے نا سارے. اللہ تعالیٰ ہے بھائی. قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، کوئی بھی اس کا ترجمہ کر لے. سارے پڑھے لکھے ماشاءاللہ. ہم تو بھی بہت چھوٹے طالب علم ہیں نا، بڑے بڑے بہت بڑے شان و شوکت والے. اللہ نے فرمایا بدیع السماوات. بدیع السماوات. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بدیع ہے. کیا ہے؟ کہتے کس کو ہیں؟ بدعت ہے کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض. بدعت ایکچوئل ہر جگہ پہ اس لیے تھوپی جاتی ہے کہ ایک نئی چیز جو ایجاد کریں. کیا؟ نیو کریشن جسے کہتے ہیں. نئے سرے سے کوئی چیز جس کا وجود نہ ہو، جس کا وجود نہ ہو. تو نئی ایجادات کو عربی میں بدعت کہتے ہیں. نئی ایجادات کو عربی میں، اس لیے میں نے کہا تھا نا یہ بھی بدعت ہے. آپ کے زمانے میں ہوتی تھی مرزا صاحب؟ کوئی بدعت نہیں ہے. میں کنسیپٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں. پرابلم یہ ہے نا کہ عربی کا ورڈ ہے، اب ہم اسے اپنے معاملوں میں جس طرح لیں، جس طرح اس کو کرتے رہیں اور گھماتے رہیں. تو ایک نئی چیز جو ایجاد، جس کا پہلے وجود نہ ہو، جس کا پہلے ہر وہ چیز، پورا جملہ سنیں، ہر وہ چیز جو پہلے موجود نہ ہو اس کے نئے سرے سے ایجاد کیا جائے، اس کو عربی میں بدعہ کہتے ہیں. اس کو عربی میں. اب یہ آپ کا کام ہے دیکھیں یار کہ میرے زمانے میں کیا چیزیں تھیں اور اب کیا ہیں، بچوں کے پاس کیا ہے اور میرے پاس تو نہیں تھا. تو ہر وہ چیز جو نیو ہے، کیا؟ نئی کریشن ہے، نئی تخلیق ہے اس کی، اس کو بدعت کہتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب اگر ایمانداری سے آپ بتائیں کہ اس معنی کو لے کر اگر انسان دین کی طرف آ جائے، یہ گفتگو کرنے کو تھوڑا منع کرتے ہیں تو تھوڑا آہستہ ہو گیا کہ باہر کوئی اگر بندہ سے. اب اگر صرف اس معنی کو لے لیں بدعت، کہ ہر نیا کام بدعت ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. بدعت تعریف ہی ہے، یہ تو میں کیسے بدل سکتا ہوں؟ ڈیفینیشن ہے یہ کہ نئی ایجاد، نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں. اب اس سے ناجائز فائدہ کیا اٹھایا گیا کہ لوگوں نے ایک حدیث کا بھی سہارا لیا، وہ کسی میں دوسری نشست میں انشاءاللہ، کیونکہ وہ الگ سے بیان کرنے کی اس کی ضرورت ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہر جو نئی بدعت ہے وہ دلالت پر گمراہی ہے. ایک حدیث کا انہوں نے منشن کیا، حدیث پاک بھی اس پہ ہے. اس کو لے کے انہوں نے کہا جی کہ دین اسلام کے اندر نئی ایجادات کرنا ہے.
دین اسلام کے اندر جس کا پہلے وجود نہیں تھا سرے سے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے میں بھی وہ چیز نہیں تھی, صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی وہ چیز وہ کام نہیں ہوا تھا, قرآن میں بھی وہ موجود نہیں ہے. اب وہ ہم کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے. وہ کیا ہے؟ یہی بات کہی جاتی ہے حضور صاحب, ٹھیک ہے, یہ بدعت ہے. اچھا, اس لپیٹ میں وہ لے آ کے پھر یہ تعریف کرنے کے بعد, اب دیکھیں نا تعریفیں تو یہی لکھی ہیں, اور آپ بھی جب سنیں گے تو کہیں گے واقعی یار اٹس ٹرو. تو پھر وہ بہت ساری چیزیں لاتے ہیں, بہت ساری چیزیں. ان میں سے ایک چیز وہ یہ لے آتے ہیں کہ میلاد شریف آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. حضور علیہ السلام نے میلاد شریف نہیں منایا, صحابہ اکرام نے میلاد شریف نہیں منایا, تو الف الدین صاحب بنا رہے ہیں تو یہ بہت بڑے بدعتی. عباس سمجھ رہے ہیں, ہارون عباسی بنا رہا ہے تو یہ بدعتی. سو اسٹریٹ والے بنا رہے ہیں, یہ بہت بڑی بدعت ہے. لہٰذا یہ بدعت ہے. اور پھر ساتھ یہ نہیں کہتے اگر صرف بدعت کہیں تو ٹھیک ہے, وہ مان لیتے ہیں, ہم انکار نہیں کریں گے. ساتھ یہ کہتے ہیں اس بدعت کی وجہ سے یہ گمراہ ہے. یہ وہ والی بدعت ہے جس میں یہ گمراہ ہو گئے ہیں. اچھا, اس سے پوچھو جی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ جی کہ آپ نے میلاد بنایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد نہیں بنایا تھا, آپ نے بنا لیا ہے ایک نئے طریقے کے ساتھ. اس زمانے میں جلوس نہیں نکلا, اس زمانے میں اس طرح کر کے اہتمام نہیں کیا گیا, لہٰذا آپ بناتے ہیں. یہ ایک نیا کام آپ نے دین میں داخل کیا, آپ گمراہ ہو گئے ہیں. گمراہ ہو اسے کہتے ہیں جو راستے سے اتر گیا ہو, جو راستہ بھول گیا ہو, جو بھٹک گیا ہو. وہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے کہ وہ مس گائیڈڈ اسے کہتے ہیں نا, مطلب آپ نے ایک راستے پہ جاتے ہو نیچے اتر گئے, ٹھیک ہے. تو وہ جو گمراہ اپنے راستے سے جو گم ہو جائے, وہ راستہ بھول جائے, اتر جائے, اس کو گمراہ کہتے ہیں. اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم راستے پر ہیں. یہ گمراہ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ میلاد شریف بناتے ہیں. وجہ کیا بولیے گا, وجہ کیا؟ یہ میلاد شریف بناتے ہیں, یہ گمراہ ہو گئے, یہ انہوں نے بدعت کر دی. ہم راستے پر ہیں. ان سے پوچھئے راستہ کون سا ہے, ان سے پوچھئے راستہ کون سا ہے جو صحیح راستہ ہے. تو کہیں گے آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, روز نمازوں میں پڑھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب ان سے پوچھے چلے ہم گمراہ ہو گئے تو آپ راستے پر ہیں, تو آپ ہمیں سیدھا راستہ بتائیں. قرآن نے کس راستے کو کہا؟ قرآن نے صراط مستقیم, قرآن نے کہا نا کہ صراط مستقیم. تو ان سے پوچھے صراط مستقیم کیا ہے؟ جب وہ کہیں جی صراط مستقیم جو قرآن میں ذکر ہوا ہے اس راستے پر چلو, وہ صراط مستقیم ہے. تو جب آپ ان سے سوال کریں صراط مستقیم کیا ہے, تو ساتھ یہ پوچھ لیں ان سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تعریف کیا کی ہے, اس کی تفسیر کیا لکھی ہے. قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے صراط مستقیم سے کیا مراد لیا ہے, دیگر مفسرین نے اس کی تفسیر میں کیا کیا ہے. بات یہاں تک ختم نہ کریں. تو دوستو سن لو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط مستقیم کی ہدایت مجھ سے طلب کرو, مجھ سے سیدھا راستہ مانگو, سیدھے راستے پہ چلنا مانگو, سیدھے راستے کی ہدایت مانگو. ابن عبداللہ مفسر اعظم فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. تو میلاد کس کا بناتے ہیں؟ بولیے بھائی, آقا علیہ السلام کے میلاد منائیں تو جو ہے ہی صراط مستقیم, اس کا ذکر کرنے سے اگر کوئی بدعتی ہوتا ہے تو پھر اس سے پیاری بدعت کیا ہے؟ اس سے پیاری. اچھا, ابھی میں تعریف پہ چل رہا تھا, یہ تو میں نے ایک آپ کو اشارہ دے دیا. ٹھیک ہے جی بدعت ہے, مگر میں نے جیسے کہا کہ اس کو کہہ دیا بدعت. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا امت کے ساتھ. لوگوں نے جنہوں نے کیا, وارثان منبر و محراب جنہوں نے لکھا, انہیں پوری دیانتداری سے کام کرنا چاہیے تھا. انہیں پوری دیانتداری سے, جو بندہ کہتا ہے اسے پوری دیانتداری سے. دیکھیں نا, آپ تو بات کر, انہیں پتا ہے اب زمانہ ایسا آ گیا, باتیں نکلتی ہیں. پہلے تو چھپ چھپا کے لکھ کے گمراہ کر دیتے تھے, اب تو باتیں عام ہو گئی ہیں. اتنا تو میں نے آپ کو بتا دیا نا, بدع سے البدع یہ لفظ نکالا گیا اور اس کا معنی ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی, یعنی اس کا معنی یہ ہے بدعت کا کہ کسی سابقہ مادہ, اصل, مثال, نمونہ یا وجود کے بغیر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا, یہ بدعت ہے. بات تو بالکل جیسے میں نے کہا, یعنی نئے سرے سے کوئی ایجادات ہیں وہ کیا ہیں؟ بدعت. اب ہم دین کی طرف آتے ہیں, دین کے اندر سارے معاملات. ٹھیک ہے, اب یہ بات تو ٹھیک ہو گئی, یہ بدعت ہے. نیا کام کیا ہے؟ ہر نیا کام بدعت ہے. بولے بدعت ہے. اب اس حوالے سے
ایک بڑی خاص بات جو ذکر کی وہ میں نے پرنٹ کی، شاید میرے پاس آ نہیں سکی، امام بدر الدین عینی نے، یعنی یہ اجماع ہے اس بات پر، ابن تیمیہ سے لے کر آج تک جتنے بھی سلفی مذہب کے لوگ گزرے ہیں، جو سکولرز ہیں، میں مولویت کی بات نہیں کر رہا، سکولرز کی بات کر رہا ہوں، ابن جوزی گزرے ہیں، اس طرح امام بخاری سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ، جتنے بھی عظیم سکولرز گزرے ہیں، جس معنی ابن حجر اسقلانی گزرے ہیں، جو بھی امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جب بات کی کہ بدعت ہے ہر نئی چیز، تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک انصاف کیا، تو انہوں نے کہا اس اعتبار سے بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بدعت کی بولیں، بدعت ڈیوائڈ انٹو ٹو پارٹ، اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے نا تو پھر تو سارا ستیہ ناس ہو جائے گا دین کا، زندگی کا، معاملات کا، اور آپ یہ سمجھیں کہ دین اسلام نعوذ باللہ ادھر 14 صدیاں پہلے ہی ختم ہو جائے گا، آگے اس کا وجود ہی نہیں چل سکے گا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہر وہ نئی چیز جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت ہے، اس کو ہاتھ لگانا، اس کا عمل کرنا، اس پہ چلنا، اس کو استعمال کرنا، اگر یہ کہہ دیں تو آپ کی زندگی دین اسلام کے مطابق چلنا ختم کر دی جائے گی، کیونکہ ہر وہ شے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت ہوگی۔ تو آگے چل کے مفسرین نے اس کی تعریف نکالی، اور یہ تعریف مکمل بنتی ہے جو صحابہ کرام، یہ تو ایک معنی ہے نا، لغوی معنی، ڈکشنری میننگ ہوتا ہے، اب ہارون کا بھی ایک میننگ ہوگا نا، ہارون کا بھی ایک میننگ ہے، جیسے قرآن کا میں نے کئی مرتبہ پڑھا ہے، بہت زیادہ پڑھے جانے والے لفظ کو قرآن کہتے ہیں، لیکن بہت زیادہ پڑھا جانا یہ تو قرآن نہیں ہے، قرآن تو وہ ہے کہ جو کہے یہ کہ 6666 آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ قرآن ہے۔ تعریف یہ ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے ٹرمینالوجی طور پر اصطلاحی تعریف جسے کہتے ہیں، اس اصطلاحی تعریف میں لکھا ہے علماء کرام نے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، مگر اس اعتبار سے بدعت دو قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک کو کہتے ہیں بدعت حسنہ، گڈ بدعت، اور ایک کہتے ہیں بدعت سیئہ، بیڈ بدعت، بری بدعت۔ تو اس اعتبار سے مفسرین نے پھر آگے بیان کیا اور کہا کہ ہر وہ کام جو نعم البدع ہو دین اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر ہر وہ نیا کام ایجاد ہو جو دین کی بڑائی بیان کرے، دین کے لیے خیر کا پیغام ہو، دین کے لیے بہتری کا پیغام ہو، اور دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، حضور علیہ السلام کے قرب کے لیے، آقا کی محبت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کے ذوق کے لیے، قرب الہی کا ہر وہ سفر جو انسان کو اللہ کے قرب کی منزلیں طے کر دے، اگر وہ نیا بھی ایجاد کر دیا جائے، فرمایا وہ بدعت ہے، مگر بڑی اچھی بدعت ہے۔ اب آ جائیں، اس کی میں ایک مثالیں آپ کو بڑے شارٹ وقت کے اندر دیتا ہوں، جو لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں ہر وہ چیز جو حضور نے نہیں کی اور آپ کرتے ہیں یہ بدعت ہوگی، اس کو یہ بنا کے تھوپ دینا، آگے یہ موضوع چلے گا، جہاں تک آج بات سمجھی وہ یہی رہے گا، اس سے آگے انشاءاللہ ہماری بات چلے گی، لیکن آپ کی میں توجہ چاہوں گا۔ اب آپ کے سامنے آ جاتا ہوں، حضور علیہ السلام کی زمانہ اقدس میں یہ قرآن اس طرح سے لکھا نہیں گیا، یہ میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، آقا علیہ السلام کے زمانے میں یہ قرآن لکھا نہیں گیا، اور نہ ہی حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو حکم دیا تھا کہ یہ قرآن اس طرح لکھ کر آپ نے پرنٹ کر کے آنے والے وقتوں میں یا اس وقت فرمایا ہو اس کی ایک کاپی تیار کر کے مسجد نبی میں رکھیں، آپ کو کوئی اس پہ حدیث نہیں ملے گی، کہیں پر بھی آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ قرآن کو یوں لکھا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا آقا کے وصال کے بعد، امت بڑھنا شروع ہو گئی، کلمہ پڑھنے والے بڑھتے کہ حضور کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے حسن و جمال سے سیکھے ہوئے لوگوں کے پاس بیٹھتے، وہ بھی کلمہ پڑھتے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قریب آئے، جنگ یمامہ کے بعد جب 70 الفاظ اکرام وہاں پر شہید ہو گئے، حضرت عمر کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر اس طرح الفاظ اکرام ان کے سینوں میں تو اللہ کا کلام محفوظ ہے، لیکن اس طرح اگر جنگیں ہوتی رہی، الفاظ اکرام چلے جاتے رہے، اور اس جو قرآن مجید کہیں پتوں پر لکھا تھا، کہیں درختوں کی چھال پہ لکھا تھا، کہیں پتھروں پر لکھا تھا، تو انہوں نے کہا اس طرح تو یہ غائب اور بڑے معاملات اور بڑے آنے والے وقتوں میں چیلنجز ہو جائیں گے۔ وہ آئے سیدنا صدیق اکبر کے پاس اور آ کر عرض کی، اے امیر المؤمنین، میری ایک رائے ہے، ایک تجویز ہے، مشورہ ہے، اب سنیے گا کہ یہ صورتحال بن گئی ہے ابھی، تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں قرآن کو لکھ لینا چاہیے، ایک نسخہ اس کا تیار کرنا چاہیے،
امت کے لیے تاکہ یہ قرآن دائیں بائیں جو ہے بکھرا ہوا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے پتہ کیا جواب دیا؟ سنیے گا ذرا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اے عمر آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھے وہ کام کرنے کا کہہ رہے ہیں جو حضور نے خود نہیں کیا؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اب سنیے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ڈسکشن کی ذرا لمبی تبادت کے ساتھ, انہیں سمجھایا, انہیں اپنی بات اپنا موقف پیش کیا کہ ایسا نہیں ہے. تو سیدنا صدیق اکبر اس معاملے میں بڑے سٹرک رہے, ان کا جو 2.5 سال کا دورہ تھا. تو آپ فرمانے لگے کہ نہیں, آقا علیہ السلام نے جو کام نہیں کیا تو میں وہ کیسے کر سکتا ہوں. ان کو یہ فکر لاحق تھی سیدنا صدیق اکبر, مگر انہوں نے بھی حضرت عمر کو یہ نہیں کہا کہ عمر تم بدعت کرنے جا رہے ہو. سمجھے اس امت کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگوں اور امت کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرنے والوں, کم از کم کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے, ایک دوسرے کو بیٹھ کے سن تو لو وہ کیوں کر رہا ہے, کس لیے کر رہا ہے, اس کی نیت کیا ہے, اس کی انٹینشن کیا ہے, وہ یہ چیز کیوں کہہ رہا ہے. صرف آنکھیں بند کر کے گمراہی کا فتویٰ لگا کر امت کو گمراہ کر دینا. سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ بات کہی تو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو ساری باتیں سنائی کہ ہے سیدنا صدیق اکبر, اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو بڑے چیلنجز ہو جائیں گے. تو بعد میں جب ساری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات ڈسکس کی, سمجھانے کی کوشش کی, تو سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر کو گلے سے لگایا کہ عمر میں تمہارا شکر قیامت تک ادا نہیں کر سکتا کہ تو نے مجھے ایک عظیم کام کی طرف موٹیویٹ کیا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہے حضرت عمر, آپ کیونکہ کاتبان وحی میں سے تھے اور آپ حضور پر جب وحی نازل ہوتی تھی لکھا کرتے تھے. یہ کبھی ہسٹری پڑھیں قرآن کی جمع و تدوین, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو صرف اپنے گھروں کے اندر شیلفوں میں رکھا ہوا ملتا ہے, اسے چومنے کا بھی وقت نہیں ملتا. جب آقا پر وحی نازل ہوتی تھی 40 لوگ فقط ایسے تھے جو ایک ایک آیت کو لکھ کر سنبھالا کرتے تھے. حضرت عمر کو ڈیوٹی دی گئی. سیدنا صدیق اکبر نے کہا آپ نے کیونکہ مشورہ دیا ہے, مجھے اس امت میں آپ سے بہتر امین نظر نہیں آ رہا, کیونکہ قرآن اللہ کی امانت ہے. یہ حرفاً و لفظاً 14 صدیاں بعد بھی برطانیہ کے سرزمین پر پرنٹ ہو کے جائے گا. لہذا عمر کی ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں, تم اس کو اپنا. حضرت زید بھی اس میں پھر بعد میں شامل ہوئے, انہوں نے بھی گفتگو کی, بہت مزے کی دلچسپ گفتگو ہے. اینی یہ قرآن حضور کے زمانے میں نہیں لکھا گیا, صحابہ اکرام نے لکھ تک ہم تک پہنچایا. بتائیے بدعت اچھی ہے یا بری ہے؟ وہی تو بدعت ہی نا تھی, تو بدعت مگر اچھی بدعت کی. میں بہت شارٹ کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارا جمعے کا ہو چکا, باقی مثالیں اگلے جمعوں کو چلیں گی. تھوڑا آگے چلیے, ذرا سمجھیے امت کے ساتھ گمراہی کرنے والوں. آقا علیہ السلام کے زمانے میں نماز تراویح کی جماعت 20 تراویحوں کی جماعت نہیں تھی. حضور علیہ السلام نے اپنے حیات مقدسہ میں 3 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی تراویح کی, مگر بعد میں اس ڈر سے کہ میری امت پر میں پڑھوں گا کہ فرض نہ ہو جائے. آئے خائے آقا آپ پہ قربان جائے, حضور نے ترک فرما دیا, اپنے گھروں میں ادا کرنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر کا بھی دور چلا گیا. حضرت عمر کے زمانے میں ایک دن آپ باہر تشریف لے گئے رمضان میں, تو دیکھا لوگ اپنی اپنی نماز مسجد میں, کوئی ایک کونے میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا, قیام اللیل کر رہا تھا, کوئی دوسرے میں, کوئی تیسرے. حضرت عمر نے اثر 9 تراویحوں کی تعداد بھی متعین کی اور پورے لوگوں کے لیے ایک نیا آرڈر جاری کیا کہ آج سے امت مسلمہ اپنی اپنی جماعت کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا ہے. ایک نئی بدعت ہوئی. بتائیے اچھی بدعت تھی یا بری تھی؟ حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں 20 نماز 30 دن جماعت کے ساتھ نہیں کرائی. پھر حضرت بکر صدیق کا دور چلتا رہا. حضرت عمر کے دور میں کہا کرتا ہوں, جو یہ کہہ دیتا ہے کہ ہر وہ نئی چیز جو بدعت ہے, لہذا وہ اس قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے, جائے جا کے ان پتھروں کو تلاش کرے جن پر لکھا تھا. جو کہتا ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے, تو پھر وہ کل سے تراویح پڑھنا چھوڑ دے, اسے کوئی ضرورت نہیں. چھوڑنے والوں نے چھوڑ بھی دیے, چھوڑنے والوں نے وہ اس طرف. آخری بالکل لمحات میں ایک اور آپ کے لیے آسانی کے لیے ایگزامپل دے دیتا ہوں. جمعے کی ابھی اذان دے گا نا آپ میں سے کوئی, ابھی کوئی دے گا انشاءاللہ, ابھی دیکھتے کوئی نہ کوئی ایک اذان دے گا. یہ جو اذان ابھی ہونے جا رہی ہے نہ, یہ حضرت حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ اذان نہیں تھی. حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ اذان نہیں تھی. حضرت ابوبکر کا 2.5 سال کا دور آیا, اذان دوسری جمعے کی نہیں تھی. حضرت عمر کا دور آ گیا, 10 سال آپ نے گزارے, جمعے کی دوسری اذان نہیں تھی. حضرت عثمان غنی آئے, انہوں نے سب سے پہلے یہ اعلان فرمایا کہ اب کیونکہ امت مسلمہ بڑھتی جا رہی ہے, حضور نے اس وقت فرمایا تھا, اے لوگو میرا کلمہ پڑھنے والو سن لو, آج میرے ہاتھوں پر خدیجہ نے آ کے کلمہ پڑھا, آج علی مرتضیٰ نے پڑھا,
فقط 2-4 مسلمان تھے، مگر آقا اعلان فرما رہے تھے، کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر طاغوت کو للکار رہے تھے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ لوگوں یہ نہ سمجھنا جو دین میں لے کے آیا ہوں یہ مکہ میں رہے گا، یہ نہ سمجھنا جو دین میں لے کے آیا ہوں وہ فقط مدینہ تک جائے گا، یہ نہ سمجھنا یہ دین 1 سال چلے گا، یہ 2 سال تک چلے گا، نہیں، میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وما علینا الا البلاغ، میں نے وہ حق ادا کر کے اللہ کا کلمہ بلند کر دیا۔ قیامت تک یہ دین، شرق سے غرب تک جو دین میں کوئی صفحہ پہ تو میں پڑھا رہا ہوں، 14 صدیوں بعد ایک وقت آئے گا افغانستان کے پہاڑوں میں بھی لا الہ الا اللہ ہوگا، جاپان کے روڈوں پر بھی لا الہ الا اللہ ہوگا، امریکہ کی مارکیٹوں میں بھی لا الہ الا اللہ ہوگا، یمن کے بازاروں میں بھی لا الہ الا اللہ ہوگا، فلسطین کی صداؤں میں لا الہ الا اللہ ہوگا، اور ریڈنگ مسجد کی ہواؤں میں بھی لا الہ الا اللہ ہوگا۔ دین آگے چلے گا، یہ آفاقی دین بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے جب دیکھا مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی، آپ نے اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد جمعے کی دوسری اذان بھی ہوا کرے گی۔ حضرت عثمان غنی، آپ نے اعلان فرمایا، آقا کے زمانے میں سرے سے ہی اذان نہیں تھی، مگر بدعت نہ ہوا۔ کون سی؟ جو وہ لوگ کہتے ہیں، کہنے والے، بدعت ضرور کی حضرت عثمان غنی نے، مگر یہ بدعت حسنہ تھی۔ کیا تھی؟ یہ ٹاپک آگے چلے گا، سیٹرڈے کو ہمارا میراث شریف آ رہا ہے۔ اس زمانے کے اندر میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں، وقت آگے نکل گیا مجھے احساس ہے، مگر سن لیں ایک جملہ۔ اس زمانے میں جب آپ کی اولادیں ٹک ٹاک پہ میوزک سنتی ہوں، اپنی گندی ویڈیو بنا کے چڑھانے کی طرف رخ پکڑ لیتی ہوں، اس زمانے کے اندر جہاں پہ کنسرٹ بک کر کے ننگی ڈانس دکھائی جاتی ہو، طرح طرح کے گندے میوزک چلائے جاتے ہوں، فحاشی اور عریانی عروج پر چلی جاتی ہو، تمہاری اولادیں دنیا کا میوزک سن کر اپنے آپ کو برباد کرتے ہوں، اپنے ایمان کو برباد کرتے ہوں۔ جب دنیا اتنی غالب آ جائے، دجالیت اتنی غالب آ جائے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں، ہر وہ طریقہ جس میں آمد مصطفیٰ کے گیت پڑھے جائیں، حضور کے حسن کے گیت پڑھے جائیں، حضور کے عشق کی بات کی جائے، آقا کی نعت کو جتنا اس زمانے میں عام کیا جائے اتنا کم ہے۔ یہ بھی حسن ہے، وما علینا الا البلاغ۔